الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس وقت میں بہت ہی درد کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ ادب کے ساتھ یہ بات کہنے کی جرات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کوئی بیان کا وقت نہیں، کوئی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جب گھر میں لاشیں ہوں، جنازے ہوں، تو پھر گھر والے بیانات نہیں کرتے، نہ انہیں تقریریں سوچتی ہیں۔ اب چونکہ گھر بیٹھے ہیں، مسجدوں کے بھی دروازے بند ہو چکے ہیں، حرمین کے دروازے بند ہیں، سارے دروازے بند ہیں، بہت درد ہے دل کے اندر۔ جمعہ کا دن گزرا، اس دن میں 4-5 لوگوں کے درمیان جمعہ پڑھانا زندگی کا پہلا ایسا تجربہ تھا کہ اللہ نے اپنے بھی دروازے بند کر دیے، ساری دنیا کے در بند کر دیے۔ دنیا میں ایسا کبھی حال پہلے نہیں آیا تھا، حالات آئے تھے دنیا میں، اللہ کا عذاب آیا تھا، مسجدیں پہلے بھی بند ہوئی ہیں، حرم شریف پہلے بھی بند ہو چکا ہے، مدینے میں بھی نمازیں کچھ دنوں تک نہیں ہوئی ہیں، لیکن ایک وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے علاقوں میں ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت میں جو حال اللہ نے دنیا میں برپا کیا ہے، جو اللہ کا امر اس وقت دنیا میں ہے، بہت ہی زیادہ غضبناک ہے، بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے، اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے، اور ہم مخلوق، نافرمان مخلوق سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اگر ہم غور کریں تاریخ میں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہم جو پہلے سنتے آ رہے تھے، کتابوں میں پڑھ رہے تھے، پچھلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، عاد کے ساتھ یہ، سمود کے ساتھ یہ، اور قوموں کے ساتھ یہ ہوا، وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نبیوں نے امت کو، قوموں کو سمجھایا، لیکن نہیں مانی قوم۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے بیٹے، مان لے، تو بیٹا دلیلیں دینے لگا، نہیں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اونچے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ اور نبی کہہ رہے ہیں لا عاصم اليوم، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو کوئی نہیں بچے گا، الا من رحم، ہاں اللہ اگر رحم کر لے تو اور بات ہے۔ تو یہ اب عذاب آ چکا ہے، 1 سال نہیں 10 سال سے علماء چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں ممبروں سے کہ اللہ کی ناراض ہونے کی نشانیاں، اللہ کو ناراض کرنا بند کر دو، اللہ سے لڑنا بند کر دو، سالوں سے چلا رہے ہیں۔ اللہ کی ناراض ہونے کی نشانیاں ہیں کہ جب یہ علامتیں پائی جائیں تو اللہ ناراض ہوں گے، پیسہ کنجوسوں کے ہاتھ میں ہوگا، بارشیں بے وقت برسیں گی، اور حکمران ظالم ہوں گے، تو سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ تو وہ تو دور پیچھے گزر چکا، ناراضگی کے آگے اللہ نے اپنا عذاب بھی بھیج دیا۔ تو ناراض تھے ہی تھے، اللہ نے اپنا عذاب بھی بھیج دیا، اور اتنا سخت عذاب ہے، یہ اتنا سخت عذاب ہے، قوموں نے چیلنج کیا اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں کچھ کرتے، اللہ تو بہت ہی رحیم ہے۔ جب قومیں للکارتی ہیں اللہ کو، بعض گناہ ایسے ہیں، 2-4 گناہ کا تذکرہ ضرور کرنا ہے، کچھ بازار والوں نے ایسا گناہ کیا، کچھ مسجد والوں نے کیا کہ اللہ سب سے ہی ناراض ہے۔ بازار والوں کا گناہ یہ ہے 1 روپیہ سود کا لینا، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے۔ اعلان جنگ کا روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سود خور کو کھڑا کریں گے، حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کو ہتھیار دیا جائے گا، اور اس کو دھکا دیں گے فرشتے، جا اللہ سے لڑ لے، تو نے اللہ سے لڑائی کی تھی، اعلان جنگ کیا تھا، آج اللہ خود لڑنے آ رہے ہیں۔ تو بازاروں میں جب سود عام ہو جاتا ہے، اسلامک کنٹریوں میں، مسلمان ممالک میں جب سود اسلامک فائنینس کے نام سے دیا جائے اور بازاروں میں سود عام ہو جائے، کوئی بولنے والا نہیں، اور بہت اچھے سے لوگ ہضم کر رہے ہوں، تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، 2 گناہ ایسے ہیں جس میں اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک روایت ہے اگر کسی نیک آدمی کے اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچائی جائے تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، جو بہت ہوا علماء کو، صوفیہ کو، متقیوں کو، نیک پرہیزگار لوگ ہر زمانے میں ٹارچر کرنا، تہمت لگانا، بہتان لگانا، کیا کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے شیخ کے ساتھ کتنا لوگوں نے تہمتیں لگائی، الزام لگایا، تو یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پھر اللہ نے جنگ کے لیے کیا اتارا؟ کوئی بہت بڑی فوج نہیں اتاری فرشتوں کی، اللہ نے ناراض ہو کیا کیا ایک ایسا اپنا امر جو دکھائی بھی نہیں دیتا، کوئی بہت بڑا طوفان اللہ نے نہیں بھیج دیا، بہت بڑا ہوا نہیں بھیج دی، ایک ایسا امر جو مائکرو اسکوپ سے بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، اور پوری دنیا ہل گئی، پوری دنیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنی ترقی کے زمانے میں جب انسان پرندوں جیسا ہواؤں میں اڑے،
اور مچھلیوں جیسا سمندر کے سینے کو چیر کر جائے، اتنی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے زمانے میں اللہ کے ایک امر کا مقابلہ نہیں کر سکی، پوری دنیا گھٹنوں کے بل گر گئی، سجدے میں گر گئی۔ اللہ سے لڑیں گے، اللہ کو چیلنج کریں گے؟ کتنی بد دعائیں اور کتنی ہائے آہوزاریاں زمین سے اٹھ کر آسمانوں میں جا رہی تھیں، کتنی نافرمانیاں ہو رہی تھیں، بیان کرنے کا وقت نہیں، بے حیائی عام ہو گئی۔ عرب ممالک میں بے حیائی، عجم کی کیا بات کریں، کھلم کھلا اجازت لڑکیوں کو، اس کو اس کو۔ جب یہ کچھ ہوا تب اللہ نے اپنا عذاب بھیجا، اللہ ایسے نہیں بھیجتے، یہ اللہ کی طرف سے قرآن میں یہ بات ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے زمین آسمان میں، بحر و بر میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے اعمال کی کرتوت ہوتی ہے، یہ ہمارے برے اعمال ہیں جس کی وجہ سے غیر بھی پریشان ہیں۔ آج یہ کہنا کہ غیر مسلم نے یہ کیا، سیریا میں یہ ظلم کیا، نہ یہ بھول جائے، اپنے دماغ سے نکال دیں۔ مسلمانوں کے برے اعمالوں کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، بلکہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے، جانور بھی پریشان ہیں۔ ہم نے غلط اعمال کیے ہیں، ہمارے اعمال خراب ہوئے ہیں، تو اللہ نے عذاب بھیجا ہے۔ اور بہت سارے تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کتنے تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، کتنوں پر تو اللہ نے پکڑ نہیں کیا۔ یہ تو رسول اللہ کی دعا ہے کہ ہم یہاں انسان بیٹھے ورنہ سور بنے ہوئے ہوتے۔ اتنی نافرمانیاں ہو رہی، کھلم کھلا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ اور چیلنج کیا جا رہا اللہ کو۔ اور حیرت کی بات اور درد کی بات یہ ہے کہ اللہ کی اس عذاب کو دیکھ کر، اور عذاب سے ہم فارغ نہیں ہو گئے، باہر بھی نہیں آ گئے، عذاب میں ہیں اور جھیل رہے ہیں، پھر بھی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ پیسے والے سوچ رہے ہیں ہم تو بھائی ہمارے پاس 10 سال کا اسٹاک ہے، ہم یہ کر لیں گے، یہاں چلے جائیں گے، یہ کر لیں گے عافیت سے۔ اور کچھ لوگ تو اس خیال میں کہ چھوڑیے وقتی طور پر ہے، ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینے، عذاب ٹل جائے گا۔ اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ، اللہ نے قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا، ہاں تم یہ سوچ رہے ہو نا ہلکا سا عذاب ہم ہٹا دیں گے پھر تم دوبارہ وہی کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے کب تک کرو گے؟ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، یہ تو ہلکا سا ہے جھٹکا دینے کے لیے تاکہ تم سدھر جاؤ، آ جاؤ میری طرف۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ تو بہت تھوڑا سا ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تم میری طرف آ جاؤ، سب ختم کر دوں گا، سارے عذاب ختم کر دوں گا۔ اور اگر نہیں مانو گے، اب بھی نہیں آؤ گے، تو بہت بڑی پکڑ، آگے کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دیکھو ڈرانے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں عذاب میں اللہ کی اس وقت جھیل رہے ہیں۔ کون چاہتا ہے گھر میں بیٹھے رہنا؟ غریب سے لے کر کے امیر تک پوری دنیا پریشان ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا پہلے۔ ملک میں حالات آئے تھے، کسی ایک کنٹری میں زلزلہ آیا تھا، کسی ایک کنٹری میں سوکھا پڑا تھا، لیکن اس وقت کی ناراضگی کا اللہ کا یہ عالم ہے، اللہ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کورونا وائرس حالانکہ ایک معمولی سا وائرس ہے، پوری دنیا ہل گئی کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، افراتفری، موت کا خوف، ایسی دہشت۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ اب بھی توبہ کر لیں، اب بھی باز آ جائیں۔ یہ تو بازار والوں سے اللہ ناراض، پھر اب میں ڈر کر کے کہوں گا علماء ناراض نہ ہوں اور دیندار خاص طور سے ناراض نہ ہوں، چند لوگوں کو مستثنا کر کے کہہ رہا ہوں، مسجد والوں سے بھی اللہ ناراض ہے۔ مسجد اگر ہم اعمال کی طرف دیکھیں، پہلے یہ سوچیں یہ عذاب لوگ عام طور سے بے احتیاطی کی وجہ سے ایسا ہو گیا، احتیاط کرتے، پریکاشن کرتے شاید ایسا نہ ہوتا، کیئرلیس اگر ایسا نہ کرتے تو شاید ایسا نہیں ہوتا۔ نہ کوئی بھی احتیاط نہیں۔ عرب کنٹری میں کتنی صاف صفائی، یورپ میں کتنی صاف صفائی، لیکن اس کے باوجود یہ جس بے احتیاطی کی وجہ سے آیا ہے وہ اسباب اور دنیا نہیں ہے، وہ گناہ کی بے احتیاطی ہے، یہ گناہ کی وجہ سے ہے، یہ چیزوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ گناہ کی بے احتیاطی، ہم نے لاپرواہی کے ساتھ گناہ کیا، بے فکر ہو کر کے گناہ کیا، تب یہ عذاب آیا ہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، 1 کروڑ دفعہ اللہ کی قسم، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا سوائے توبہ کے۔ اب آپ سوچیں اللہ کی ناراضگی اس حد تک ہے، باہر والوں سے بھی اللہ ناراض، بازار والوں سے، اور ان سے زیادہ ناراض اللہ مسجد والوں سے، نکال دیا باہر، جاؤ یہاں سے۔ اگر ہم اعمال کی طرف دیکھیں تو، اور اگر ہم دنیا والوں کی طرف، اسباب کی طرف دیکھیں تو اس پر اشکال نہ آنا۔ اگر ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، اللہ صدیوں سے بلا رہے تھے، آ جاؤ مسجد کی طرف، آ جاؤ مسجد کی طرف، آ جاؤ میرے گھر کی طرف، آ جاؤ نبی کے دروازے پر، آ جاؤ میرے دروازے پر۔ کیسے آؤ؟ اللہ فرماتے نوٹنکی کرتے ہوئے مت آؤ، ناٹک کرتے ہوئے مت آؤ، جیسا میں چاہتا ہوں ویسے آؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نماز میں بھی ہو، دل کے اندر گندگی ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جلن ہے۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے اسی کے بارے میں بغض ہے، تو امام نماز پڑھاتا ہے اسی کو مقتدیوں کے بارے میں گندگی ہے دل کے اندر۔ ایک ہی صف میں کھڑے اور ایک دوسرے کے بارے میں حسد ہے، اس کی ٹانگ کھینچ رہے، اسی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ادھر حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ نوٹنکی کرنے کے لیے تھوڑا دیر کا ایک سیریل ہوتا ہے کہ سیریل کے اندر ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے 2-3 گھنٹے کے لیے، کہ میں یہ رول پلے کیا، بوڑھا آدمی اب اس کے فارغ فری ہو گیا، پھر واپس اپنے کپڑے لتے میں آ گئے۔
ایسے ہی اللہ بلا رہے تھے آؤ میرے دروازے پر توبہ کرو، یہاں سے پابندی کے ساتھ جاؤ، لیکن 2-3 گھنٹے کے لیے رول ادا کیا، احرام لپیٹا گئے اور نوٹنکی کیا، صرف اللہ کے در پہ جا کے حرام کاری کر کے آتے تھے۔ اتنی جرت ہو گئی تھی اور اللہ ڈھیل دے رہے تھے۔ دیکھو ناراض نہ ہونا، لیکن میں بات کہوں گا، لوگ پتہ نہیں اس کو وائرس نام دے رہے ہیں، اللہ نے خود اپنا در بند کیا ہے، اللہ نے خود بند کیا ہے۔ اللہ کب چاہیں گے کہ بیت اللہ کا طواف نہ ہو؟ اللہ تو چاہتے کہ تم آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ، لیکن یہ ہمارے اعمال تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں باپ جب کسی بچے کو سمجھائیں کسی غلطی پر، بیٹا مان جا، بیٹا مان جا، بچہ وہی شرارت کرتا ہے، پھر ماں باپ سمجھاتے ہیں، پھر وہی شرارت کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے باپ بھی دھکے مار کے نکال دے، دروازہ بند ہے، چل نکل یہاں سے، نکل یہاں سے۔ بہت ہی نالائق ہوگا وہ بچہ جو گھر سے دور چلا جائے، پلٹ کے نہ آئے۔ اور عقل مند بچہ وہ ہے جو دروازے پر بیٹھا ہے اور روتا رہے، ابا دروازہ کھول دو، اے ابا دروازہ کھول دو۔ ماں باپ چاہتے ہیں، بند کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ تو توبہ کر، میں تجھے دروازہ کھول کے اندر لے لوں۔ اللہ پھر یہ در کھولیں گے۔ آپ سوچیں کتنی زیادہ ڈوب مرنے کی بات اور رونے کی بات ہے، اور بہت زیادہ خون کے آنسو رونے کی بات ہے کہ اللہ نے اپنا در بند کروا دیا۔ میں بار بار کہتا ہوں ہمارے اعمال کا صلہ ہے یہ، ہمارے اعمال، اللہ نے اپنا در بند کر دیا، پوری دنیا کی مسجدیں اللہ نے بند کروا دی، سب بند، سب باہر نکل جاؤ، سب باہر نکلو کہ گیٹ آؤٹ، جس کو گیٹ آؤٹ، دروازے بند۔ تم کسی اور کو نام دو، میں نہیں کہتا مجھے گولی مار دو چوراہے پر، پھانسی لگا تو میں کھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن صحیح بات بتا رہا ہوں، ہمارے اعمال کرنے والوں کی یہ دلوں کی گندگیاں ہیں۔ مسجدوں میں جو خیانت ہو رہی ہے اور مدرسوں میں جو گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، وہ ہم راز معاش نہیں کرتے، لیکن ہم جانتے ہیں اندر کی خرافات کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب ایک وقت آتا ہے جب اوور ہو جا رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں کہ جب حد پار ہو گئی، تب اللہ نے یہ سزا دی، اب سب دروازے بند کر دیے۔ لیکن مایوس ہونے کی اب بھی ضرورت نہیں، ایک دروازہ آج بھی کھلا ہے، ایک دروازہ کھلا ہے، وہ توبہ کا دروازہ۔ اور بہت زیادہ دیکھو میں ڈرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، اللہ دیکھو مجھ سے کہا بھی نہیں جا رہا، اگر یہ دروازہ بھی اللہ نے بند کر دیا اور موت آ گئی تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ موت سے پہلے توبہ کر لی، یہ دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اللہ چاہ رہے ہیں کہ تم توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا، اور پھر اللہ سارے دروازے کھول دیں گے، حالات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اب بھی توبہ نہیں کر رہے۔ میں کہتا ہوں زیادہ، میں نے کب کہا کہ تہجد نہیں پڑھنے کی وجہ سے عذاب آیا؟ مت پڑھے تہجد، کون سا تہجد واجب ہے، لیکن فرض نماز تھی اس کا تو اہتمام کرتے۔ کتنا بزی تھے، کتنی پرواز بلند کر بیٹھے اور رب کو ہی ناراض کر بیٹھے، پرواز اتنی بلند کر بیٹھے اور رب کو ناراض، اللہ ہی کو بھلا دیا، اتنی اونچی پرواز اڑ گئی اور رب کو بھلا دیا۔ اب یہ موقع ہے میرے دوستو، یہ موبائل میں لگے رہنے کا وقت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا وقت ہم موبائل میں دے رہے ہیں، اگر اتنا وقت ہم مصلی پر استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ دے دیں، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مصیبت ختم کر دیں گے۔ ورنہ یہ مصیبت، تو یہ خیال کرنا کہ تھوڑی دیر کی ہے ٹل جائے گی، بہت مشکل ہے، یہ ٹلے گی نہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بڑا عذاب اللہ لے آتے، اس سے بڑا عذاب لے آتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہت ہلکا سا ہے، اس پوری اللہ زمین ہلا دیتے، زلزلہ لے آتے، یا اللہ پانی ہی نہ برساتے۔ اللہ نے کہا ہے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں اس بات کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے ایسے گناہ ہیں۔ میں گناہوں کا تذکرہ نہیں کرتا، اکثر وہ لوگ جو گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں، چڑ جاتے ہیں کہ یار کہ ہمیں ایسے کیوں بولا جا رہا ہے۔ ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے، وہ گناہ جو اللہ کے ساتھ لڑنے والے گناہ ہے، چیلنج کرنے والے، بے غیرتی، بے حیائی کو اللہ نے برداشت نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، دھرتی زمین اللہ کی، اللہ اس گندگی کو صاف کرتے ہیں ہر زمانے میں، اور اللہ نے اس وقت میں جھاڑو اٹھا لیا ہے صاف کرنے کے لیے۔ اللہ نے انتقام کا کوڑا ڈال دیا ہے زمین کے اوپر۔ اب یہ بیٹھے رہنے کا، مونگ پھلیاں چبانے کا اور پارٹیاں کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ رونے دھونے کا وقت ہے۔ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنے گھر والوں سے کہیں روزہ رکھیں، جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں روزہ رکھیں، اعتکاف کریں گھروں کے اندر، مسجد میں جا کے اعتکاف کریں، اپنے بچوں کو توبہ پہ لگائیں، خود بھی توبہ کریں، اور اللہ کے واسطے اللہ کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اللہ نے آج سانس دی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی جانیں، اللہ کے سامنے 2 آنسو کا قطرہ بہائیں، توبہ کر لیں۔ پوری دنیا والوں سے گزارش کرتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہو، اگر ہندی میں ہے، اگر کوئی اور زبان میں کنورٹ کر سکتا ہو تو اس کو کرے، مختلف زبانوں میں، اور یہ بات پہنچائیں کہ دیکھو توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اگر اب بھی نہ مانے تو پھر موت آئے گی۔ میں کہتا ہوں ماننا تو دیکھو پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ دیکھو آج مان لو 600-700 کروڑ انسان آج اللہ کی خدائی مان گئے، سجدے میں آ کے پڑ گئے۔ 700 کروڑ کی 700 الگ الگ پلاننگ، سوچ، تدبیر، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، اور اللہ نے ایک اپنا امر بھیجا، سب ختم۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، فعال لما یرید، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تم لاکھ چاہو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب بھیک لینے کے لیے کٹورا لے کر کے بیٹھ گئے،
سب کے گھٹنے نیچے زمین پر آ گئے. اللہ کا امر غالب ہو کے رہے گا اور اللہ نے اپنا حکم نافذ کر کے دکھایا ہے. یہ سمجھانے کے لیے تو بہت ہلکا سا جھٹکا ہے. ابھی بھی نہیں مانے تو آگے تو ماننا ہی پڑے گا. موت پر تو مان لیں گے. ارے موت پر تو فرعون جیسا مان گیا جس نے خدائی دعوے کیے تھے اور ماننا ہے. میں کہتا ہوں کل پچھتاوے کے ساتھ ماننے سے اچھا ہے آج مان لیں. کل ماننا پڑے گا. اور آج تو اتنا اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا عذاب. یہ عذاب ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ طاعون کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ مومنین پر رحمت بنا دیتے ہیں. جو اس میں توبہ کر لے, استغفار کر لے, صبر کر لے, اللہ سے اجر کی امید رکھ لے, اس کے لیے رحمت ہے. اور جو باغی ہو جائے اور زیادہ جرأت کے ساتھ ڈھیل دینے لگے تو پھر اللہ کی پکڑ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ سے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکے بھائیو ایک کاروبار بڑھانے کا, گھر خریدنے کا اور اپنے کاروبار کو ترقی دینے کا وقت نہیں ہے. یہ توبہ کا وقت ہے, استغفار کرنے کا وقت ہے, اللہ کے سامنے رونے دھونے کا وقت ہے. جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں, استغفار کریں. میں کہتا ہوں جتنا وقت موبائل کو دے دیں اتنا وقت قرآن کو دے دیں. آپ ناراض نہ ہونا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.